الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ محترم ناظرین، علم سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، علم سے انسان حقیقی سربلندی حاصل کرتا ہے۔ علم کامیابی اور ترقی کا راز ہے۔ اگر کوئی قوم علم پر توجہ دیتی ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کو علمی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے علم سے لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ دونوں کے اخلاق، دونوں کے کردار، دونوں کے طرز زندگی، دونوں کے افکار پہ آپ غور کر کے دیکھیے گا۔ صاحب علم افکار میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، صاحب علم اخلاق و کردار میں اپنا نمایاں مقام رکھتا ہے۔ جاننے والوں کا اللہ کے پاس مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو پروردگار نے ایمان سے نوازا۔ اس ایمان کے ساتھ سفر علم کو ہم طے کرتے چلیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے ساتھ اگر علم کی دولت ہمیں ملی ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ درجات کو بلند کرتے ہیں، رفعتیں عطا کرتے ہیں، سربلندی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ موجودہ دور کا یہ المیہ ہے کہ مسلم قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلم قوم کی بنیادی پہچان علم ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کے لیے جس پہلی وحی کا انتخاب فرمایا وہ اقرا ہے۔ مسلمانوں کی پہچان اقرا ہے، لہٰذا ہمیں علمی بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنا چاہیے۔ میں والدین سے اپیل کرتا ہوں، سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس راہ میں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کا مقابلہ کریں، صبر کا دامن تھامیں۔ یہ علم صبر چاہتا ہے، یہ علم قربانی چاہتا ہے، یہ علم آزمائشوں سے گزرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ جس قوم نے راہ صبر کو اختیار کیا، جس قوم نے اس علم کی خاطر قربانیاں پیش کی، وہی قوم دوسروں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں سرپرستوں سے اور والدین سے یہ گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور جہاں آپ ان کی دنیاوی زندگی کی بہتری چاہتے ہیں، آپ ان کی اخروی زندگی کو سنوارنے کی آپ کوشش کریں۔ شہر گلبرگہ میں الحمدللہ علم کے مراکز، علم کے ادارے یہاں قائم ہیں۔ میں شہر گلبرگہ کے مسلمانوں سے خصوصاً درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انہیں عقیدے کی تعلیم دیجیے گا۔ دین کی بنیادی تعلیمات سے آپ اپنے بچوں کو آراستہ کرائیے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے بچوں کو مساجد سے قریب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کیجیے گا، توحید کا انہیں پابند بنائیے گا، کتاب و سنت پر مر مٹنے کا حوصلہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرائیے گا۔ علمی ماحول اپنے بچوں کو فراہم کرانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کی قسم
ہمارا مستقبل بدلے گا، ہماری پہچان نمایاں ہوگی۔ ہم جہاں بھی جائیں گے دلوں کو فتح کرتے ہوئے جائیں گے۔ صاحب علم دلوں کو فتح کرتا ہے، صاحب علم اپنی پہچان کو باقی رکھتا ہے، صاحب علم صاحب کردار ہوتا ہے، صاحب علم با اخلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کی دینی تعلیم پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ صبح سے شام تک ہمارے بچے دنیا پہ توجہ دیتے ہیں، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور دنیاوی علم میں بھی اپنا مقام بنانا چاہیے۔ لیکن اس بات کو نہ بھولیں، آپ کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے آپ مسلمان ہیں، اللہ پر آپ کا ایمان ہے، اللہ کے دین کو آپ نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ کے طرز زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ عظیم خوبیاں نظر آنی چاہیے جو عظیم خوبیاں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں منتقل فرمائیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے دوستو جب ہم علم پر توجہ دیں، دنیاوی علم کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی علم سے آراستہ کرائیں۔ اگر آپ کے بچے دینی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیے گا۔ باپ کی دعا بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہے، ماں کی دعا اپنے بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا سے ہمارے بچے دینی تعلیم سے قریب ہوں گے اور علم کے راستے ان کے حق میں آسان ہوں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو علمی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم حاصل کرنے پر ہم سب کو توجہ دینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔